بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام انسان، چرند پرند اور جنات دربار میں حاضر تھے، مگر ہدہد جو ایک قسم کا پرندہ تھا وہ غیر حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد کی غیر حاضری کا پتہ چلا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی مستند وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا۔ اتنے میں ہدہد حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے باشندے سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرما تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ علیہ السلام کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا۔ اسی ہدہد نے آپ علیہ السلام کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی ہے، یعنی سورج اور چاند کو اپنا خدا مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور ملکہ بلقیس کی گود میں خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے اپنے گرد امرا اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھا اور اپنے اراکین سے یہ کہا، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند ملکہ نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے شہر ویران ہو جاتے ہیں اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل اور خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ اور تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دوں۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں؟ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین میں داخل ہونے کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات، مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج مع ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔
یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ ملکہ سبا کا شاہی تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدیہ اور تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا شاہی تخت بھی میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا جن بولا، میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ نے، جو اس میں اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برقیہ نے روحانی قوت سے ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا ماجرا سنایا، تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی برحق ہیں، اور ان کی سلطنت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی طرف دعوت دی، تو ملکہ بلقیس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔